أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے ہمارے محبوب آپ اپنی کتاب میں حضرت مریم کا واقعہ بھی ذکر کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گئی، مکاناً شرقیہ، ایک سائڈ پہ جو کہ مشرق کی جانب تھی، فاتخذت من دونہم حجابا، گھر والوں کے سامنے سے اس نے پردہ ڈال دیا، فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے اپنا فرشتہ مریم کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت، تو دیکھ کر مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو رحم دل ہے۔ قالا، تو وہ فرشتہ کہنے لگا، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے سکوں۔ آیت نمبر 16، 17، 18، 19، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ قابل فخر کائنات کی عورتوں میں اپنے زمانے کے اندر حضرت مریم پوری کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھتی تھی عورتوں میں، اور ان کی والدہ کا نام حنہ تھا، والد کا نام عمران تھا۔ حنہ اور عمران بڑھاپے میں جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے ایک بیٹی ان کو عطا فرمائی جن کا نام مریم تھا۔ والدہ کی دعا یہ تھی
کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچے کو وقف کر دوں گی، لیکن بیٹا ہونا یہ بیٹی ہونا کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ نے بیٹے کے بجائے کیا دے دی؟ بیٹی، اور بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ جی مریم جب پیدا ہوئی تو اللہ سے کہا کہ میں نے بیٹا مانگا تھا، اور قانون یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ مسجد کی خدمت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ پہلا جو قانون تبدیل ہوا کہ عورت بھی مسجد کی خادمہ بن سکتی ہے، تو وہ حضرت مریم کی وجہ سے ہوا۔ ماں نے کہا اللہ میں نے تو لڑکا مانگا، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تیری لڑکی بھی ہمیں قبول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے پیغمبر، وہ ان کے کفیل بن گئے، اور اس وقت قرآن دادی کی گئی کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، تو حضرت زکریا بن گئے۔ یہ اپنا محراب بنا کے مسجد کی خدمت کرتی اور محراب میں ہی رہا کرتی تھی، اور بڑی پاک دامن اور بڑی عفت والی عورت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی منگنی بھی ہو گئی، مریم کی منگنی بھی ہو گئی۔ ایک ناصرہ نامی گاؤں کا آدمی تھا جو کہ نجار تھا، ترخان تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ خیر تفصیلات ہیں حضرت مریم کی جو آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو مریم کو اللہ نے قبول کر لیا بیت اللہ کی خدمت کے لیے۔ پھر مریم کے ساتھ یہ جو واقعہ آیا کہ جب ان کی منگنی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو گیا، ہیں جی۔ اور واقعہ کیا رونما ہوا؟ یہ غسل کے لیے گئی حمام کے اندر، اور اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو مشرقی سائڈ میں گئی، تو فتخذت من دونہم حجابا، ایک پردہ بیچ میں ڈال دیا اور بالکل علیحدہ ہو گئی۔ تو جب وہاں غسل کے لیے گئی تو سامنے دیکھا کہ ایک مرد کھڑا ہے، اور یہ جبرائیل امین تھے۔ اور جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی انسانی شکلوں میں آتے تھے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے پاس اگر کوئی وحی لے کر آیا نا تو وہ جبرائیل امین ہے۔ اور 24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اس کے پاس آئے ہیں۔ پھر اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ 27ویں رات کو جبرائیل امین آتے ہیں سارے فرشتوں کی فوج کو لے کے، اور ایمان والوں سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کے گھروں میں آ کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کیا ہے؟ کتا تصویر، دو چیزوں سے گھر پاک کر دو۔ کتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر فرشتے آتے ہیں، اگر یہ ہوگا تو فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو بھائی ان گھروں میں فرشتے آتے ہیں، بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے نا مسجد، یہ نہیں کوئی بھی مسجد جہاں پہ یہ ذکر اور قرآن اور نماز ہوتی، یہاں فرشتے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں 27ویں رات کو ہمارے پر بڑا وزن سے پڑ گیا تھا، اور ہمارے رونگٹے تھوڑے سے کھڑے ہو گئے تھے، اور ہمیں تھوڑی ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ تو یہ بھائی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا۔ بعض دفعہ آپ کو اچانک سے کہیں سے خوشبو آ جائے گی، اس کے اندر اپنے اپنے میدان کے لوگ ہیں، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہی بتاتی کہ یہ بھی تقریباً فرشتوں کا نزول ہے۔ بعض دفعہ تہجد کے ٹائم آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی، یہ بھی فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں فرشتے کوئی اتنے افضل مقام پہ نہیں ہیں جتنا انسان عبادت کے بعد افضل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کا پر بچھانا، یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ فرشتہ حافظ قرآن بھی کوئی نہیں ہے، حافظ قرآن کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں کے بعد یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ خیر مریم کا ذکر چل رہا تھا، تو مریم کے سامنے جب یہ فرشتہ آ کر کھڑا ہوا، اور ایک پاک دامن عورت تھی، اور غسل خانہ اور غسل والی جگہ، اور وہاں پہ یہ چیزیں ہوں، تو فرشتے تو بھائی معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اماں عائشہ کو بھی فرشتے سلام کرتے تھے آ کر، اور حضرت خدیجہ کو بھی سلام ہوتا تھا۔ تو معصوم ہوتے ہیں، ان میں گناہ کا یا خواہشات کا یا یہ شیطانی حرکتیں ان میں۔ اب یہ جب ڈر گئی تو کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن، میں تو اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں، اگر تو کوئی ہے نرم بندہ تو یہاں سے کیا ہو جائے بھائی؟ غائب ہو جائے۔
انہوں نے بتا دیا رسول ربک، میں تمہارے رب کا پیغامچی ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں اللہ کے حکم سے تمہیں بیٹا عطا کر دوں۔ بیٹا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی رشتے کی منگنی ہو گئی۔ منگنی وہ نہیں ہوتی جیسے یہاں پہ ہوتی ہے کہ انگوٹھیاں بھی پہناؤ اور یہ پٹاخے بھی جلاؤ، یہ منگنیاں نہیں ہیں۔ پرانے دور میں ہمارے اکابر جایا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ بچی میں نے لینی ہے، بس ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے لینی ہے۔ یہ جتنا منگنی پہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے نا، 2 سوٹوں کے اندر شادی ہو جاتی تھی، 2 سوٹوں میں شادی ہو جاتی تھی بھائی، اور بھی کوئی ایسی ویسی ڈیمانڈ اور کوئی شرط نہیں تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے النکاح ایسرہ مؤونۃ، النکاح وہ ہوتا ہے جس میں مشقت کم ہو۔ اور آج کل تو یہ نکاح ٹینشن کا نام بن گیا ہے۔ کس کا نام بن گیا ہے؟ بھائی جب لڑکی اللہ نے آپ کو تقسیم میں دے دی اور آپ کو پتہ چلے کہ لڑکی مجھے مل رہی ہے انشاءاللہ، تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے یار؟ جہیز کی ٹینشن ہے تو کیوں ہے؟ بہت بڑے ولیمے کی ٹینشن ہے تو کیوں ہے؟ بہت بڑی میں نے دعوت کرنی ہے اور بہت بڑا میں نے فنکشن کرنا ہے اور یہ مراسی بھی لانے ہیں، گانے بھی لانے ہیں، باجے بھی لانے ہیں، لائٹیں بھی لگانی ہیں، یہ ٹینشن کیوں ہے؟ کون ہے اس ٹینشن کا کردار ادا کرنے والا؟ کیا لڑکی والے یا لڑکے والے؟ کہیں تو بے وقوف ہوتے ہیں، اپنے سر ساری ٹینشن، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ خدا کے بندے، ہوا کیا؟ تو بھائی شادی بالکل آسانی سے کرو، بالکل آسانی سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ دو دعوت، نہ بلاؤ سارے رشتہ داروں کو، کوئی بات، ہلکی سی دعوت کر دو، ہلکی سی۔ ہمارے نبی نے اپنے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا نا، تو سفر کے موقع پہ نکاح کیا، حج سے واپسی پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں سے کہا یار اپنا اپنا کھانا جمع کرو، دسترخوان پہ سب کچھ رکھا اور ولیمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کا جب کیا، سب کو کہا بھائی دودھ لے آؤ، دودھ پیتے ہیں، دودھ پیا تو ولیمہ ہو گیا۔ اب زینب بنت جہش چونکہ امیر ترین عورت تھی، تو اس لیے لگتا تو یہ ہے کہ خرچہ انہوں نے خود ہی کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی خوشنمائی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ رہی ہیں، ان کا ولیمہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کا ہوا ہے اس وقت کے حساب سے۔ تو ولیمے سارے قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ تکلف میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مریم، میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں بچہ عطا کروں۔ اب یہ آگے تفصیلات ہیں بہت لمبی، پریشان بھی ہو گئی، حیران بھی ہو گئی کہ یار بچہ، اور میری تو منگنی ہوئی ہے اور ابھی میری کوئی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کتنی پاک دامن عورت پر جب اس طرح کا معاملہ چل جائے تو اس کو کائنات کی دنیا میں کتنا ڈر ہوتا ہے۔ اور یقین کریں یہ جو تہمت ہوتی ہے نا، یہ ایسی ہے کہ اما عائشہ جیسی مضبوط عورت کو 40 دن بخار رہا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق گندے آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تو 40 دن آپ کو بخار رہا ہے۔ اور رسول پاک، لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کو ہر چیز کا صدیقی صاحب علم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی چہیتی لاڈلی پیاری، اتنی پیاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ان کی گود میں اور ان کی چبائی ہوئی مسواک آپ کر رہے ہیں، اور حضور ایسے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہیں تو ہنس رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں ہنس رہے؟ آپ نے فرمایا جنت نظر آئی ہے اور اس میں تیری کلائیاں نظر آئی ہیں۔ کلائیاں ہوتی ہیں نا عورت کی، ظاہر ہے کلائیاں اگر ہوئی ہوں گی تو جنت کے زیور میں ہی نظر آئی ہوں گی نا، تو پھر جنت کی شکل میں جو کلائی نظر آتی ہے اس کا تو کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بھائی اتنی پیاری بیوی پہ تہمت لگ گئی، آپ کو پھر بھی ڈبل مائنڈڈ تھے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت علی سے بلا کے پوچھا بھائی تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ ام ایمن تھی، وہ ان کی خادمہ تھی، ان سے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ کے جسم کو ایک گندی عورت کیسے مس کر سکتی؟ بلکہ جسم تو جسم، آپ جو کدو کھاتے ہیں نا، کدو پہ مکھی نہیں بیٹھتی، کدو پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اور یہ باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ آپ کدو کو کاٹ کے رکھ دیں مکھی نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ، یہ نظام ہے۔ اس لیے یہ تسلیاں بھی ہیں، لیکن حضور کو یہ نہیں پتہ کہ بات یہ گروپ سچی کر رہا ہے کہ یہ گروپ سچی کر رہا ہے۔ یہ تحقیقات کیا
وہ علم جو رب دیتا ہے نا وہ نبیوں کو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبی کو علم اللہ دیتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں۔ لہذا اس بات میں نہ پڑھا کریں۔ 40 دن کے بعد پھر اوپر سے قرآن جب اترا اور حضرت عائشہ کی صفائی بیان کی گئی، اور حضرت عائشہ سے ان کی والدہ ام رومان نے کہا چل اٹھ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر، تو وہ بھی اپنے جوش جبن میں تھی۔ ان کا میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا کروں گی جنہوں نے قرآن میں میری صفائی بیان کی۔ جی کمال ہے نا۔ اور دیکھیں کیا عجیب بات ہوگی جب حضرت عائشہ اپنے جنت کے حجرے میں ہوں گی اور رب کہے گا میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، کیا میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، تو اللہ اس وقت واقعہ عفق والی آیتیں پڑھیں گے سورۃ نور میں، جس میں حضرت عائشہ کی عفت و پاک دامنی اور برات اور عبداللہ بن ابی منافق اور ان کا جو گروپ گندا تھا اس کی مذمت وہاں بیان کی گئی، تو حضرت عائشہ سن رہی ہوں گی کہ میری صفائی آج اللہ اپنی طاقتوں سے، قدرتوں سے، اپنی آوازوں سے سنا رہے ہیں جنتی، اور مجھے نہیں بلکہ آدم سے لے کے کائنات ساری کو سنا رہے ہیں۔ تو یہی دیکھیں بھائی مریم کے اوپر جب یہ تہمت لگ جاتی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اچھا بچہ کیسے ہوا؟ ان کا دو چیزیں ہیں، میں تمہارے منہ میں پھونک دوں گا، پھونک ماروں گا، تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ یہ آج کل کی پھونک نہیں ہے، آج کل کی پھونک نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ میں گریبان سے یہاں سے پھونک ماروں گا تو بیٹا پیدا ہو جائے۔ خیر آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جبرائیل امین نے گریبان سے پھونک ماری اور اللہ نے ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کائنات میں تشریف لائیں۔ یہ بڑے خوبصورت مضمون ہیں، حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہے اور ان کی کائنات میں جو آمد ہے، یہ بہت پیارے عنوانات آ رہے ہیں۔ تو حضرت مریم کی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم اپنی کائنات کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ تھی، فرعون کے دور میں آسیہ سب سے اعلیٰ تھی، حضور کی بیویوں کے دور میں خدیجہ اپنے وقت میں سب سے اعلیٰ تھی، کیونکہ عائشہ وغیرہ اس وقت نہیں تھی، خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی نکاح ہی نہیں کیا آپ نے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا فاطمہ جو ہے نا بیٹیوں میں اور باقی صحابیات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بھائی مریم کی اگر آج سیرت ہماری بہن اور بیٹی پڑھ لے نا، فاتخذت من دونہم حجابا، یہ جو حجاب ڈالا، پردہ ڈالا اور عفت و پاک دامنی ڈالی، حالانکہ پردہ اس امت میں فرض ہوا ہے، اس امت میں فرض ہوا ہے، اس امت میں پہلی امتوں میں پردہ فرض نہیں تھا، وہ ان کا شعار تھا، خاندانی مزاج تھا، خاندانی غیرت و حمیت تھی، وہ تو نہیں روکتی کبھی پردے سے، لیکن جو قرآنی حکم کی پابندی ہے وہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئی ہے اور فرض ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت مریم والی عفت و پاک دامنی ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں کو نصیب فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔